اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے کہ اسلام اور حقوق انسانی، یعنی اسلام ایک ایسا دین ہے اور وہ انسانیت کو جس طرح ڈیل کرتا ہے، اس پہ آج بات کریں گے۔ تو ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کعبے کا طواف فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کے ہمراہ تھے، تو آپ نے کعبے کو مخاطب ہو کے کہا کہ اے کعبہ، تو بڑا مقدس ہے، بڑا محترم ہے، لیکن تجھ سے بھی ایک اور محترم چیز ہے، کعبے سے محترم۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے کان کھڑے ہو گئے، میں قریب ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ وہ چیز مسلمان کا مال، مسلمان کی جان اور مسلمان کی آبرو، یہ کعبہ جو ہے اس سے بھی زیادہ مقدس و محترم ہے۔ آج کوئی کعبے کی توہین کرنے کی کوشش کرے، کوئی اس کو گرانے کی کوشش کرے، تو کوئی مسلمان بھی نہیں برداشت کر سکتا، اور وہاں سب پہنچ جائیں گے۔ لیکن ہم روز کتنے کعبے ڈھاتے ہیں، مسلمان کی آبرو سے مسلمان کھیلتے ہیں، مسلمان کا مال مسلمان کھا رہے ہیں ناجائز طور پہ، اور مسلمان کی جان مسلمان لے رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا حق جو انسان کو دیا گیا اسلام میں، وہ یہ تھا کہ اس کی جان محفوظ رہے، اس کا مال محفوظ رہے، اس کی آبرو محفوظ رہے۔ آبرو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم چیز کہ قرآن میں بھی ہر جگہ احادیث میں عقیدے کا تحفظ، کہ کسی کا جو عقیدہ ہے اس کا تحفظ بھی، اگر وہ اسلامی ریاست میں رہ رہا ہے تو اسلام کی جو حکومت ہے، اسلامی حکومت ہے، وہ کرے گی۔ اور اس کی مثال جزیہ ہے، جزیہ لے کے کافروں کے حقوق کی حفاظت کی گئی۔ تو اس لیے وہ جو تحفظ ہے عقیدے کا، قرآن نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 256 میں کہا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، یعنی دین قبول کرنے کے لیے۔ اور جو شخص اگر کسی مسلم کنٹری میں یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، اس کو پورا حق ہے اپنے مذہب پر رہنے کا۔ مسلمان اس کو دعوت دے سکتے اسلام کی، لیکن تلوار کی نوک میں مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ سب سے بڑا تحفظ جو اسلام فراہم کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آگے پھر یہ سورہ بقرہ میں پیچھے یہ بھی کہا گیا آیت نمبر 191 میں کہ جو یہ فتنہ ہے یہ قتل سے شدید جرم ہے۔ تو فتنہ کیا ہے؟ اس کے بے شمار معنی ہیں، لیکن بعض مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ فتنہ کا یہ بھی ایک معنی ہے کہ کسی کو زبردستی اس کا دین بدلنے پر مجبور کرنا۔ یہ عقیدے کا تحفظ، کوئی دین نہیں دے رہا جو اسلام دے رہا ہے۔ اور پھر بے شمار واقعات ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عین جنگ کے موقع پر
بعض ایسے حقوق دیے ان کافروں کو کہ جو کوئی بھی نہیں دیتا. یہ کہا گیا کہ جب جنگ میں جہاد میں آپ نے کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی ضعیف پر ہاتھ نہیں اٹھانا. فتح مکہ کے وقت بھی یہی بات کی گئی. تو یہ کتنا بڑا تحفظ ہے جو اسلام دے رہا ہے پوری انسانیت کو. اس کے بعد یہ ہے کہ اب ہم انجمن بنا لیتے ہیں، انجمن حقوق نسواں، انجمن حقوق مرداں، انجمن حقوق انسانیت. تو حق تو ٹھیک ہے، لیکن حق کیا ہے کہ دوسرا مسلمان کا جو حق ہے وہ مجھ پر فرض ہے. میں اپنا فرض ادا کروں، اس کا حق ادا ہو جائے گا. وہ اپنا فرض ادا کرے، جو میرا حق اس پہ بنتا ہے وہ ادا ہو جائے گا. بیوی اپنا فرض ادا کرے، شوہر کا حق ادا ہو جائے گا. شوہر اپنا فرض ادا کرے، بیوی کا حق ادا ہو جائے گا. بچوں پہ والدین کی جو خدمت ہے فرض ہے، اسی طرح والدین پہ بچوں کی تربیت فرض ہے. تو ہمارے جو دوسرے کے حقوق ہیں وہ ہمارے فرائض ہیں، ہم پر وہ فرض ہیں چیزیں. تو یہ جو وہ حقوق ہیں اور یہ جو حق ہیں، یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے، بلکہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے وہی معاف کرے گا. تو اسلام نے تو اتنا اس پہ بڑھ کے انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم دیا. حقوق کے بارے میں جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں کہیں بھی نہیں ہیں، کسی کے پاس نہیں ہے. اور پھر ہم مسلمانوں نے اس چیز کو آگے بڑھانا ہے، آگے لے کے جانا ہے. ہم اسلام کی ایک تصویر ہے. ہم سے لوگ عکس کرتے ہیں کہ اگر مسلمان ایسا ہے تو اسلام کیسا ہے. ہمیں درست ہونا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھے بھی سب کو، کہ وہ جو اسلام کی خوبصورتی ہے وہ ہمارے اندر سے نظر آئے، ہمارے کریکٹر سے، ہمارے کردار سے نظر آئے. ہمارا کردار اگر خوبصورت ہوگا تو اسلام کی خوبصورتی نظر آئے گی کہ اسلام بھی بہت خوبصورت ہے. اگر مسلمان ایسا ہے تو اسلام کیسا ہوگا، اس کا نبی کیسا ہوگا. اگر امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہمارا دھیان نہیں، ہم غور نہیں کر رہے، ہماری توجہ اس طرف نہیں. دوسرے کا مال کھانا، یتیموں کا مال کھانا، دوسروں کے حقوق کو سلب کرنا، یہ سب ہم کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں تھوڑا سا یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان اسلام کی کون سی تصویر پیش کر رہے ہیں. تو جو اسلام نے حق دیے ہیں وہ قرآن اور احادیث میں آپ دیکھیں اتنے زبردست ہے کہ کسی بھی منشور میں کسی جگہ بھی نہیں ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آیت میں فرمایا؟ UN کا چارٹر اسی پر ہے کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی نسل کو نسل پر کوئی فوقیت فضیلت نہیں. فضیلت ہے تو اس کے کردار کی، تقوی کی. تو یہ وہ چیز ہے کہ کوئی گورا کالا کچھ بھی نہیں، یہ سب انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور استعمال ہم کر رہے ہیں. اور جو ان کے حقوق ہیں جو پیش کر رہے ہیں، یہ باہر کی دنیا، یورپ کی سارے، یہ حقوق صرف ان کے اپنے لیے ہیں. جب ان کے مفاد میں ٹھیس آتی ہے تو ان کو حقوق بھول جاتے ہیں. ان کو کشمیر یاد نہیں رہتا، ان کو فلسطین یاد نہیں رہتا. تو جب اپنے حق کی بات آتی ہے تو پھر ان کو حقوق انسانی کا خیال آتا ہے. لیکن اسلام اس سے بالا تر ہو کے ساری انسانیت کے بارے میں سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ.